الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے مسجد کا مقام اسلام کی نظر میں۔ اسلام کی نظر میں مسجد کی بہت ہی بڑی حیثیت اور اس کا بڑا ہی مقام ہے۔ جس نے یہ مقام و حیثیت دی ہے وہ اللہ ہی کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ مسجد وہ خطہ زمین ہے جو اللہ کے نزدیک دنیا کی تمام زمینوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ مسجد وہ گھر ہے جہاں اللہ رب العالمین کا کلمہ بار بار بلند کیا جاتا ہے اور جہاں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مسجد وہ مقام ہے جہاں بندہ غیر اللہ کی بندگی اور عبادت کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے یکسو ہو جاتا ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں بندہ اسلامی تعلیمات کو سیکھتا ہے اور نفاق سے نجات حاصل کرتا ہے۔ مسجد وہ مکان ہے جہاں عقیدہ صحیحہ کی تعلیم دی جاتی ہے، شرک کے خلاف درس دیا جاتا ہے، طہارت، وضو، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے مسائل سکھائے جاتے ہیں، نکاح و طلاق کے مسائل حل کیے جاتے ہیں، نئی نسل کی اسلامی تربیت بھی یہی کی جاتی ہے اور ان کو یہاں قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سوسائٹی کے افراد کے درمیان جہاں اخوت و ہمدردی پیدا ہوتی ہے، غرض کے مسجد ایسی جگہ ہے جہاں سے ہدایت کی روشنی پھوٹتی ہے اور پھیلتی ہے اور اپنے علاقے کو منور کرتی ہے اور جہالت و تاریکی کو دور کرتی ہے، اور جہاں امن و امان برستا ہے اور خوف و دہشت دور ہوتی ہے، اور جہاں صبح و شام اللہ رب العالمین کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اپنے نیک بندوں کے دن و رات کی نمازوں کی خصوصی رپورٹ اللہ رب العالمین کو پیش کرتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے مقام و حیثیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔ پھر سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افعدة من الناس تحوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کرے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاحِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نور میں ہم ان گھروں میں جن کے ادب و احترام کا اور اللہ تعالیٰ کا نام وہاں لیے جانے کا حکم ہے وہاں صبح و شام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ رب العالمین کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہے بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ پھر سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون
ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام جگہوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ اس کی مسجدیں ہیں اور اس کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہوں میں بازار ہے۔ آگے کچھ یوں ہے کہ تمام جگہوں میں بہترین جگہ کیا بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مسجدیں، اور بدترین جگہوں میں بدترین جگہ بازار بتایا۔ مذکورہ بالا آیات و احادیث سے مسجد کی حیثیت اور اس کے مقام کی بخوبی تعین، یعنی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے مسجدوں کی۔ ان نصوص کے علاوہ بھی بہت سارے نصوص ایسے ہیں جو مسجد کی اہمیت، مقام اور اس کی حیثیت، ازروئے عبادت اور ازروئے مسائل زندگی پر دلالت کرتے ہیں۔ اب وہ عبادتیں اور دنیاوی امور جو مسجد کی حیثیت، اس کے مقام و مرتبہ اور اس کی اہمیت کو بتاتے ہیں، ان کا سرسری جائزہ لے رہے ہیں۔ پھر ہم بعد میں ان میں سے کچھ امور کا تھوڑی تفصیل سے جائزہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ مسجد کی تعمیر کی فضیلت و اہمیت میں اور آپ دیکھتے چلیں، اللہ رب العالمین نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا ہے اور انہیں بلند و بالا بنانے اور انہیں نماز و تلاوت، قرآن اور انہیں ذکر و اذکار سے آباد کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ فرمایا گیا، ان گھروں میں جن کے ادب و احترام کا اور اللہ تعالیٰ کا نام وہاں لیے جانے کا حکم دیا، اور ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ رب العالمین کے ذکر سے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن نگاہیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص اللہ کی رضامندی کے لیے کوئی مسجد تعمیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ امام ترمذی نے اپنی ایک روایت میں یہ بات بتائی ہے۔ تعمیر مساجد کا مقام اور اس کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے دو معنی بیان کیے ہیں، یعنی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مسئلہ دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بطور انعام اس کے مثل گھر بنائے گا، وہی بات گھر کی کشادگی وغیرہ کی، تو اس کی فضیلت معلوم ہے کہ اسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ ہی کسی دل میں اس طرح کی بات آئی ہوگی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس گھر کی فضیلت جنت کے تمام گھروں پر بڑھ کر ہوگی، جیسا کہ مسجد کی فضیلت دنیا کے تمام گھروں پر ہوتی ہے۔ مسجد کی صفائی و ستھرائی کا خیال رکھے۔ مسجد کے اہم مقام کو حقیقت رکھنے اور اس کے تمام مقامات سے زیادہ افضل ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنے کا لوگوں کو حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محلوں میں مسجدوں کے بنانے کا حکم دو اور اس بات کا بھی حکم دو کہ انہیں پاک و صاف اور خوشبودار رکھا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے والی جانب بلغم دیکھے، پس آپ غصہ ہو گئے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، تو انصار کی ایک عورت آئی اور اس نے اس کو کھرچ دیا اور اس کی جگہ پر زعفران سے بنی ہوئی خوشبو مل دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا اچھا یہ کام ہے۔ مسجد جاتے وقت زینت اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے گھر
گھر کی عظیم حیثیت ہے، اس کا مقام دوسرے تمام گھروں سے بڑھ کر ہے، اسی لیے اس کی عبادت بھی پاکیزگی، صفائی ستھرائی، ستر پوشی اور زینت و خوبصورتی اپنانے کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ خوشبو میسر ہو تو اسے استعمال کریں، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا جائے۔ زینت اختیار کرنے سے متعلق اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت زینت اور ستر پوشی اختیار کرو۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس آیت اور اس کے معنی کے بارے میں سنت سے جو کچھ بھی وارد ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے وقت خاص طور سے جمعہ کے دن اور عید کے دن زینت اختیار کرنا مستحب ہے۔ خوشبو لگانا بھی مستحب عمل ہے، اس لیے کہ یہ بھی زینت میں سے ہے، اور مسواک کرنا بھی مستحب عمل ہے، اس لیے کہ یہ خوبصورتی اور زینت کی تکمیل کرتا ہے، اور افضل ترین لباس سفید کپڑے ہیں، جیسا کہ امام رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سفید کپڑے پہنو اس لیے کہ تمہارے بہترین کپڑے ہیں، اور اس میں تم اپنے مردوں کی تدفین بھی کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو طہارت کرے، پھر بالوں کو تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرے، پھر اس کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے نکلے، اور وہ دو آدمیوں کے درمیان جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوں تفریق نہ کریں، پھر جس قدر اس کی قسمت میں ہو نماز پڑھے، اس کے بعد جس وقت امام خطبہ دینے لگے تو چپ رہیں، تو اس کے وہ گناہ اس جمعہ اور گزشتہ جمعہ کے درمیان ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ جماعت سے نماز پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ مسجد کے مقام اور اس کی حیثیت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تعین کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز، زکوٰۃ کا قیام بغیر کئی افراد کے نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو ہر اس شخص کے لیے لازم قرار دیا جو ان کی آواز کو سنتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں لے کر چلنے والا میرا کوئی آدمی نہیں جو مجھے مسجد تک پہنچائے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کی کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت دے دی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اذان کی پکار کو قبول کرو، یعنی مسجد میں آ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ وہ کل اللہ سے اسلام کی حالت میں ملاقات کرے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے جب اذان کہی جائے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقوں کو مشروع قرار دیا ہے، اور یہ نمازیں یقیناً ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں۔ اگر تم اپنے گھر میں نماز ادا کرو، جیسا کہ بتایا گیا پیچھے رہنے والا نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے، تو تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور اگر تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہی تمہارے لیے یقینی ہے۔ کوئی بھی آدمی جو وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، پھر وہ مسجد کی طرف آتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور اس کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے، اور اسے ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور حقیقت میں تم نے ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھا، نمازوں سے جو پیچھے رہتا ہے وہ منافق ہی رہتا ہے، اور اس کا نفاق واضح تھا، اور حقیقت میں ایک ایسا پیروں سے معذور آدمی دو آدمیوں کے سہارے سے لایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے صف میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز اس کے گھر اور بازار میں ادا کی جانے والی نماز کے مقابلے میں 25 درجے زیادہ رکھتی ہے، یعنی 25 درجے بڑھ کر اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ پیدل چل کر مسجد جانے کی فضیلت بھی بتائی گئی
کی یعنی پیدل چل کر مسجد جانے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ ایک نمازی کے لیے اتنے بڑے شرف کی بات ہے، اور کیا ہو سکتی ہے اتنے بڑے شرف کی بات کہ اللہ تعالیٰ اس کے استقبال میں روزانہ مہمان نوازی تیار کراتا ہے، اور یہ شرف صرف مسجد کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مسجد آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرواتا ہے جب تک وہ صبح و شام آئے جائے نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کرے پھر اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف پیدل چل کر جائے تاکہ فرائض میں سے کسی فرائضہ کی ادائیگی کرے تو اس کے دونوں قدموں میں سے ایک قدم اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے اور دوسرا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے۔ تو سامعین، مسجد کی فضیلتیں ہم کو معلوم ہوئی۔ مسجد ذکر و اذکار کے لیے ہے، مسجد تلاوت قرآن کے لیے ہے، مساجد نمازیں پڑھنے کے لیے ہے۔ تو آئیے جوق در جوق مسجد کی طرف آئیے اور مسجدوں میں نمازیں ادا کرنے کی کوشش کیجیے اور گھروں میں نمازیں ادا کرنے سے رک جائیے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔